ہماری ایجوکیشن انہوں نے بین کر دی ہے. ہم فی الحال کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی بات کرنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس وقت میں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے موجود ہوں، جہاں پر ایک طرف جو تاجر ہیں وہ حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ان کی کیا ڈیمانڈ ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور دوسری طرف وہ طالبات جو پاکستان سے افغانستان میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، جنہوں نے ڈاکٹر بن کر آنا تھا، چونکہ طالبان نے وہاں پر خواتین کی تعلیم پر پابندی لگا دی ہے، تو ان کا مستقبل بھی تاریک ہوتا دکھائی دے رہا ہے. وہ بھی حکومت کے سامنے کچھ مطالبات رکھ رہی ہیں، وہ چیف جسٹس کے سامنے مطالبات رکھ رہی ہیں. ان کی کیا ڈیمانڈ ہے اس پر بھی بات کریں گے. اور افغانستان کے اندر چونکہ طالبان اب دوبارہ ایکٹو ہوئے ہیں، تو اب ٹی ٹی پی نے کچھ سیاسی رہنماؤں پر حملے کی دھمکیاں دی ہیں آگے چل کر، اس پر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے ہم چلیں گے یہاں پر طالبات سے آپ کی بات کرواتے ہیں. جی، ہم طالبات سے جانیں گے کہ ان کا اصل مسئلہ کیا ہے. جی محترمہ، بتائیے گا کہ آپ یہاں پر کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام نور الورا سید ہے اور میں افغانستان کی اسٹوڈنٹ ہوں. افغانستان سے پڑھ رہی ہوں، میں سپنغر یونیورسٹی سے سیکنڈ سیمسٹر میں. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ فیمیل ایجوکیشن بند ہو گئی ہے. ان کی کچھ وجوہات تھی جو بیسک انہوں نے بتائی ہیں کہ مطلب وہاں پہ پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا اور انسیکیورٹیز بہت زیادہ ہیں. تو اس چیز کو انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے اور یہ چیز سامنے رکھتے ہوئے ہماری ایجوکیشن انہوں نے بین کر دی ہے. تو اب ہماری اپنے گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ وہ ہمیں یہاں پہ سیٹس پرووائڈ کی جائے، کیونکہ اگر ہم وہاں پہ بین ہو چکے ہیں، فیمیل کی ایجوکیشن ایسی ہے کہ وہ بہت بیسک ہے، بیسکس ہمیں پرووائڈ کی جائے یہاں پہ. اور اپنی گورنمنٹ سے ہم یہی اپیل کر سکتے ہیں کہ وہ اگر ہمیں یہاں پہ سیٹس پرووائڈ کرتی ہیں تو. جی، یہ فیس ڈیفرنس کتنا ہے وہاں پر؟ یعنی آپ وہاں کتنی فیس دے رہی ہیں؟ یہاں تو آپ کو علم ہے میڈیکل کی تعلیم بہت مہنگی ہے، تو آپ کی اس حوالے سے کیا التجا ہے؟ کیونکہ ہم غریب فیملیز سے بلانگ کرتے ہیں، تو جتنے ہماری وہاں پہ 3 لاکھ یا 3 لاکھ سم تھنگ ہماری فیسز بنتی ہیں وہاں پہ پر ایئر. تو ہماری یہاں کی فیسز اور وہاں کی فیسز میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. تو ہم گورنمنٹ سے یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اگر ہمیں یہاں پہ ارینج کرواتے ہیں تو کسی ایسے کالج میں کروائیں جس میں ہماری فیسز افورڈیبل ہوں، جو ہم سب پے کر سکیں. یعنی ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان سے یہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے افغانستان کے اندر گئی، اور وہاں پر اب چونکہ طالبان نے خواتین کی تعلیم پر پابندی لگا دی ہے، بچیوں کی تعلیم پر پابندی ہے، تو اب ان کو پاکستان کے چونکہ پی ایم سی سے ایفیلیٹڈ ادارے ہیں جہاں پر ان کے ایڈمیشن ہوئے ہیں، اور وہاں پر ان کو پاکستان کی سرکاری یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ اکاموڈیٹ کیا جائے. اچھا ڈاکٹر حق نواز صاحب، آپ یہاں پر موجود ہیں، تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ نے حکومت پاکستان سے یا یہاں کے جو ادارے ہیں ان سے رابطہ کیا ہے، تو کیا جواب آپ کو مل رہا ہے؟ ان بچیوں کی تعلیم جو ہے وہ تو ظاہر ہے بہت بڑا نقصان ہے، یہ ٹوٹل تقریباً 110 تعداد ہے، اور اب ان کو یہاں کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے پاکستان کے لیے، تو حکومت کا کیا رسپانس ہے؟ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ لوگ آنے کا. سب سے پہلے تو ہم نے یہاں تک پتہ کیا فارن افیئر میں کچھ لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پورا ملک میں بین کیا وومن ایجوکیشن. اس کی وجہ سے کچھ پاکستانی اسٹوڈنٹ بھی متاثر ہوئے ہیں. ہم فی الحال کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی بات کرنے کا، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا. پھر ہم سفارت خانے کے سامنے بھی احتجاج کیا، لیکن ہم سے کوئی جواب ان سے نہیں ملا. پھر مختلف لوگوں سے وہاں افغانستان میں ہم نے کنٹیکٹ کیا کہ جو اسٹوڈنٹ فائنل ایئر میں ہے یا 3rd ایئر میں ہے تو اس کو آن لائن کلاسز شروع کرے یا فائنل والا اس ایگزام لے لے، کہ ان لوگوں کا بچوں کا خاص کر کے اس کا ٹائم ضائع نہ ہو جائے. دوسری بات، ہم نے گورنمنٹ سے اپیل کی، منسٹری آف ہیلتھ سے، پاکستان میڈیکل کمیشن سے، باقی اداروں سے، کہ یہ جو اسٹوڈنٹ وہاں پڑھ رہے تھے خاص کر کے لڑکیاں، تو وہاں ان کو اجازت نہیں ہے تو پاکستان اس کی مائگریشن ہو جائے، اور یہاں کچھ سرکاری کالجوں میں اس کو کچھ بیٹھ جائے، کلاسز کنٹینیوز ہو جائے. اس لیے کہ اگر پرائیویٹ میں 13-14 لاکھ فیس ہے، یہ غریب اسٹوڈنٹ ہے تو یہ جمع نہیں کر سکتے. اب ان کے 1 سال رہتے، کسی کا 6 مہینے رہ سکتے، کسی کا 5. تو یہ گورنمنٹ پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے، اس لیے کہ پاکستانی سٹیزن ہے. جی بہت شکریہ. یہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح طالبان کی حکومت سے بچیاں افیکٹ ہوئی ہیں، وہ معاملہ اپنی جگہ ہے. پاکستان جو ہے
وہ دہشت گردی کا شکار بھی ہو رہا ہے۔ ابھی یہاں پر جو تاجر حضرات ہیں انہوں نے احتجاج کیا، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہم مارکیٹیں 8 بجے اگر بند کریں گے۔ ہوٹل ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن تھی، انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کھانا کھانا ہوتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہم نے 10-12 بجے تک ہمیں چلنے دیا جائے، اور ہم یہ حکومت کا فیصلہ نہیں مانتے۔ تو ایک طرف پاکستان کی ایکسپورٹ امپورٹ ٹیکس کلیکشن ہر حوالے سے جو ہے وہ معاشی طور پر زوال کا شکار ہیں، دوسری طرف جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے قائدین کو ٹی ٹی پی نے ایک بڑی دھمکی دی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک بہت بڑا تھریٹ لیول بڑھ چکا ہے پاکستان کے اندر، اور یہ براہ راست افغانستان کے ساتھ یہ بھی جڑا ہوا ہے، جس کے اندر یہ خراسانی محمد خراسانی ترجمان تحریک طالبان پاکستان نے یہ پیغام دیا ہے کہ پوری دنیا کو اس بات کا علم ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کا جہادی میدان صرف اور صرف پاکستان ہے، اور ہمارا ہدف ملک پر قابض سیکیورٹی ادارے ہیں جو مغرب کی ایما پر ملک کے خلاف مختلف مقاصد کے لیے برسر پیکار ہے۔ کافی عرصے سے تحریک طالبان پاکستان نے کسی سیاسی پارٹی کے خلاف اقدام نہیں کیا، مگر بدقسمتی سے موجودہ حکومت کی قیادت پر معلوم نہیں امریکہ کا جادو کیسے چل پڑا کہ بلاول صاحب نے اپنی ماں کی محبت کی پیاس بجھانے کے لیے امریکہ کو ماں کا درجہ دیا، اور اس بوڑھی ماں کی محبت میں آپے سے باہر ہو کر ٹی ٹی پی کے خلاف کھل کر اعلان جنگ کیا۔ اگر بلاول صاحب ابھی کم سن ہے، اس بیچارے نے ابھی تک جنگ کی کیفیت کا مشاہدہ نہیں کیا، دوسری طرف پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی نہ جانے کس تصور میں امریکہ کی خوشنودی کی خاطر ٹی ٹی پی کے خلاف طبل جنگ بجا کر پوری پارٹی اس جنگ میں دھکیل دی ہے۔ لہذا تحریک طالبان پاکستان برسر اقتدار مسلط کردہ ٹولوں پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف ٹھوس اقدامات اٹھانے پر غور کر رہی ہے۔ اگر یہ دونوں پارٹیاں اپنے موقع پر ڈٹی رہیں اور فوج کی غلامی کا نشہ ان کے دماغ سے نہ نکلا تو پھر ان کے سرکردہ لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ بلاول کا نام لے کر، شہباز شریف کا نام لے کر ٹی ٹی پی نے دھمکی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے گا۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز تیار ہیں، لیکن آنے والے دنوں کے اندر بہرحال ایک بڑا تھریٹ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ دوسری طرف طالبان جو اسلام کے نام پر افغانستان کے اندر آئے اور یہاں پر جو بچے ہیں وہ جہاں تعلیم کے لیے پاکستان میں احتجاج کر رہی ہیں، افغانستان میں بھی احتجاج کر رہی ہیں، اور اس سے اسلام کا امیج کوئی اچھا نہیں ہو رہا دنیا کے اندر، بلکہ ایک کنزرویٹونیس جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ اسلام تو وہ ہے جو ہر مرد و خواتین کے لیے تعلیم فرض قرار دیتا ہے۔ بہرحال ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔